نہیں ہو سکتا۔ وقت ایسا بھی تھا کہ نماز جنازہ تک کے لیے لوگ نہیں ملا کرتے تھے۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے، آپ نے وہ پڑھا نہیں ہے کہ اللہ والے جنگل میں تھے، کسی سیٹ کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھانے والا ہی نہیں مل رہا تھا، حالات یہ بنے ہوئے تھے، وہ لوگ ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچے تو وہ اللہ والے ایک درخت کے نیچے عبادت کر رہے، کہا حضرت وہ فلاں سیٹ مر گئے ہیں، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ گئے، وہ بزرگ گئے اور آپ نے سب سے کہا سب بندی کر لی جائے، کر لی، ایک نظر سب پہ مار دی اور اللہ اکبر کہا۔ جب کہہ کے نیت باندھ لی تو 1 گھنٹے کے بعد دوسری تکبیر کہی انہوں نے۔ کتنے بعد؟ نماز جنازہ میں 1 گھنٹے کے بعد ایک تکبیر کہیں تو آدمی کی ٹانگیں کھڑی ہو جائیں گی، آدمی بلبلا جائے۔ یہاں تو 2 منٹ میں چاہیے، بالکل ایک دم 1 منٹ میں جنت چاہیے اور 2 منٹ میں نماز جنازہ ہو جائے، بس بات ختم ہے۔ کچھ کرنا پڑے نہ پڑے، کہتے بس ایک دم چاہیے، ہمارے سنی تو ایک دم ہی چاہیے، نہ تو جو بھی چاہیے ایک دم ہی چاہیے۔ تو انہوں نے 1 گھنٹے میں ایک تکبیر کہی، پھر دوسری تکبیر 1 گھنٹے پہ کہی، 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے اس طرح سے کافی لمبا ٹائم لگا دیا۔ پھر جب انہوں نے سلام پھیرا تو لوگ دعا کو تو بھول گئے، انہیں گھیر لیا، بولے یہ بتاؤ یہ نماز پڑھائی تم نے یا مکہ چلے گئے تھے کہ اتنی دیر ہو گئی؟ تو معاملہ یہ بنا، وہ بولے اللہ والے اے لوگو میرے آگے تو ایک جنازہ تھا، لیکن میں نے جب تمہارے دلوں پر نظر ماری تو مجھے کسی کا دل زندہ نظر نہیں آیا، مردہ ہی نظر آیا، تو میں نے ایک کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، تم سب کی پڑھا دیے۔ میں نے تو سب کی پڑھا دیے، تو سب کی پڑھانے میں تو ٹائم تو لگے گئی ہے نا، تو اب ٹینشن نہ لیں۔ کلام سنیں، آپ نے شاعر ہندوستان قاری مبارک حسین صاحب سے بھی کلام سنا اور بڑا بہترین اور جاندار ہیں۔ آپ دیکھیں سپہ سالار قاری ارشاد صاحب، انہوں نے بڑا اچھا خطاب آپ کو سنایا اور کلام بھی آپ کو سنایا ہے، اور آپ نے خطیب و امام جو مسجد کے امام صاحب ہیں ان سے بھی آپ نے سنا ہے۔ قاری حاجی ادریس صاحب اور بچے ہیں بس، ہے نا، ہاں میرے بعد یہی ہیں اور کوئی نہیں ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ وہ ہے نا ایک مولوی صاحب کی عادت تھی وہ گولی منہ میں ڈال کے تقریر کرنے کی، جب تک گولی چلتی تھی تب تک تقریر چلتی تھی۔ اتفاق سے ایک جلسے میں جب گئے تو ان کے بچوں نے صدری سے گولی نکال لی اور کھا لی، اور ڈر کی وجہ سے بٹن ڈال دیا، اور وہ بٹن لے کے آگے اسٹیج پہ چپکے سے منہ میں جو ڈالا نا تو وہ گولی تھوڑی تھی، آج تو بٹن تھا، گھلتا نہیں۔ وہ تو 1 گھنٹہ ہو گیا، مولانا بولے ریکارڈ ہے میرا، جب تک گھلے گا نہیں تقریر ختم نہیں کروں گا، چاہے فجر کیوں نہ ہو جائے۔ کرتے رہے، آنکھیں بند کر کے تقریر شروع کر دی۔ جب 1 گھنٹے کے بعد آنکھ کھول کے دیکھی تو ایک ہی بیٹھا ہوا ملا، آگے سب نکل گئے، ایک ہی ملا تھا۔ تو اس سے مولانا بولے تیری سمجھ میں زیادہ آ رہی ہے، تیری سمجھ میں زیادہ، تو انہوں کہہ رہی آؤ دور سے ہی، سمجھ میں میری بھی نہیں آ رہی، کرسی جو ہے یہ میری ہے، اس کرسی کے چکر میں بیٹھا ہوں، صبح کو غائب ہو جائے گی، خالی کرو اسے لے کے جاؤ۔ تو معاملہ ایسے ہی ہے، لیکن کہتے ہیں اب تم کتنے ہو، 1 2 3 4 بتیرے ہیں، ارے 10 ہیں، ارے 10 ادھر ہیں، 10 ادھر ہیں، 20 ہو گئے۔ ہماری اسلامی بہنیں بھی بہت ہیں ماشاءاللہ، ایسی بات نہ۔ ایک امام صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، ایک گھر میں گیا میلاد پڑھنے تو گھر والا پال بچھا کے باہر کو چلا گیا۔ تو امام کہہ رہے کہ ہاں نہ، تو امام صاحب کی سنو، امام صاحب کیا کہہ رہے؟ امام صاحب بولے جب وہ ٹہل کے آیا بہت دیر میں، ابے اللہ کے بندے تو سن لے، تو انہوں کہہ رہا جو بھی پڑھو گے صحیح پڑھو گے، پڑھتے رہو، جو بھی پڑھو گے صحیح پڑھو گے۔ یار حاجی جی یہ حالات ہیں۔ بہرحال یہ بات میں نے کر لی ہے، ماحول اچھا بنا ہوا سننا سنانے کا۔ شاعر نے شعر لکھا ہے، آپ نے ترنم میں بہت سن لیا ہے، میں کہتا ہوں کہ بالکل ہول سیل سے سنا آج تو تم نے انشاءاللہ، اور میں بالکل نثر میں 2-4 شعر سنانے کی کوشش کروں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ چندہ کے آس پاس ہے نہ سورج کے آس پاس، چندہ کے آس پاس ہے نہ سورج کے آس پاس، جو روشنی ہے گنبد خضرا کے آس پاس، جو روشنی ہے گنبد خضرا کے آس پاس، میری یہی دعا ہے کہ محشر میں اے خدا میری بھی ماں ہو فاطمہ زہرا کے آس پاس، میری بھی ماں ہو فاطمہ زہرا کے آس پاس، ہر اونٹنی رسول کی
चाहत लिए हुए मंडला रही थी दाई हलीमा के आसपास, मंडला रही थी दाई हलीमा के आसपास, यासी के आसपास है, नताहा के आसपास, मेला लगा है गुंबदे खजरा के आसपास, मेला लगा है गुंबदे खजरा के आसपास, हज्जाज कर रहे हैं तवाफे दरे हरम, बीमार सफ व सफ है मसीहा के आसपास। और हकीकत को बयान करते हुए शायर ने कहा कि जिंदगी के है दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, जिंदगी के है दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियां बस फासला है एक सांस का, जो चल रही है तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। सांस अंदर जाए बाहर ना आए तुम मर जाओगे, सांस बाहर आए अंदर ना जाए मर जाओगे। मौत का खेल एक सांस का है, लेकिन शायर ने कह दिया जिंदगी के है दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमिया बस फासला है एक सांस का, जो चल रही है तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। सांसों की इन माला में मोती पिरो लो दुरूद के, फिर ये जहां हो या वो जहां, हमारे साथ होंगे ताजदारे दो जहां, हमारे साथ होंगे ताजदारे दो जहां। और हजरात आज ही रजाई है, गद्दा है, ऐशो आराम है, लेकिन शायर कहता है मौत की आगोश में जिस दिन तुम्हें सोना होगा, ना कोई तकिया ना कोई बिछोना होगा, साथ होंगे हमारे अमल और कब्रिस्तान का छोटा सा कोना होगा, है साथ होंगे हमारे अमल और कब्रिस्तान का छोटा सा कोना होगा। और शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कब्र में रखते ही सारे रिश्ते टूट जाते हैं, चंद दिनों में अपने अपनों को भूल जाते हैं, कोई नहीं रोता उम्र भर किसी के लिए, वक्त के साथ आंसू भी सूख जाते हैं, वक्त के साथ आंसू भी सूख जाते हैं। मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवाल। तर्जुमा और मफहूम ये है, अल्लाह ने फरमाया हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कभी खौफ से आजमाएंगे, तुम्हारा इम्तहान होगा, कभी खौफ से होगा, कभी भूख से होगा, कभी तुम्हारे मालों में घाटा होगा तब तुम्हारा इम्तहान होगा, कभी तुम्हारी खेतियों को तबाह कर दिया जाएगा तब तुम्हारा इम्तहान होगा, कभी तुम्हारी जानों का नुकसान होगा तब तुम्हारा इम्तहान होगा, कभी तुम्हारे बाप का जनाजा उठेगा तब तुम्हारा इम्तहान होगा, कभी तुम्हारी माँ का इंतकाल होगा तब तुम्हारा इम्तहान होगा, कभी तुम्हारे जवान बेटे का इंतकाल होगा तब तुम्हारा इम्तहान होगा, कभी गुर्बतो कल्लास में तुमको अपनी जिंदगी को गुजारना पड़ेगा तब तुम्हारा इम्तहान होगा। कुरान ने कहा वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी उनके लिए है जो लोग सब्र किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशखबरी उनके लिए है जो सब्र किया करते हैं। ऐ मुसलमानों, तो सब्र सबसे बड़ी पावर का नाम है, सब्र सबसे बड़ी ताकत का नाम है। मौत बरहक है, जो आया है वो जाने के लिए, जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए। लेकिन ऐ मुसलमानों, कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है, एक मॉडल है, एक आइडियल है, तुम्हें किसी को देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास गम आ जाए तो गम के अंदर अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है हजरात नबी ने गुजार के हमें बता दिया है। अगर खुशी का मौका आए तो खुशी में हमें किस तरह से अपनी जिंदगी के अय्यामों को गुजारना है नबी ने गुजार के बता दिया है। हजरात अब जरा जहन करीब करें, अगर दुनिया के अंदर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए वो गम ना करे, रसूल पाक की जिंदगी को देख ले। अभी अल्लाह के नबी पैदा नहीं हुए, दुनिया के अंदर जलवागर नहीं हुए, मेरे नबी की अभी विलादत नहीं हुई है, माँ के पेट में है पैगंबर आजम, माँ के पेट में है पैगंबर आजम, और आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। ऐ मुसलमानों, दुनिया के अंदर अगर किसी की माँ का इंतकाल हो जाए वो गम ना करे,
کرے اپنے رسول کی زندگی کو دیکھ لے. آپ کی عمر جب 6 سال کی ہوتی ہے آپ کی ماں حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اے مسلمانوں, دنیا کے اندر اگر کسی کے دادا کا انتقال ہو جائے وہ غم نہ کرے, رسول کی زندگی کو دیکھ لے. جب آپ کی عمر 8 برس کی ہوتی ہے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے. اے مسلمانوں, دنیا کے اندر اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے وہ غم نہ کرے, رسول پاک کی زندگی کو دیکھے. آپ کی سب سے پہلی اور چہیتی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے. اے مسلمانوں, دنیا کے اندر اگر کسی کی بیٹی کا انتقال ہو جائے وہ غم نہ کرے, رسول پاک کی زندگی کو دیکھے. اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا کی تھی لیکن چاروں میں 3 کا انتقال آپ کی حیات میں ہو جاتا ہے. اگر دنیا کے اندر کسی کے بیٹوں کا انتقال ہو جائے وہ غم نہ کرے, رسول پاک کی زندگی کو دیکھے. اللہ نے آپ کو 3 یا 4 بیٹے عطا کیے تھے لیکن تمام بیٹوں کا انتقال آپ کی حیات میں ہو جاتا ہے. اے مسلمانوں, دنیا کے اندر اگر کسی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے وہ کربلا کے میدان میں چلا جائے اور وہاں حضرت علی اکبر کے جوانی کو دیکھ لے, قاسم کے شباب کو دیکھ لے, عباس نمبردار کے بازوؤں کو دیکھ لے. اگر دنیا کے اندر کسی کے دودھ پیتے بچے کا انتقال ہو جائے وہ غم نہ کرے. کربلا کی دھرتی پہ ننھے علی اصغر کو دیکھ لے, حضرت زینب نے پکار کے کہا تھا اے میرے بھیا اگر ان یزیدیوں کو دشمنی ہے تو ہم سے ہے, بغاوت ہے تو ہم سے ہے, رنجش ہے تو ہم سے ہے, نفرت ہے تو ہم سے ہے, اس بچے نے ان کا کیا بگاڑا ہے, حسین لے کر چلے جاؤ. ہو سکتا ہے کسی یزیدی کے سینے میں پتھر کی جگہ دل ہو اور وہ 2 قطرہ پانی کا اس بچے کے حلق میں ڈال دے گا تو اس بچے کی زندگی کا سورج نمودار ہو جائے گا. تاریخ شہادت دیتی ہے کربلا کے میدان میں حسین بچے کو لے کر ضرور گئے تھے اور اعلان بھی کیا تھا اے یزیدیوں اگر آج تم میرے بیٹے کے حلق میں 2 قطرہ پانی کا ڈال دو گے قیامت کے دن نانا سے جام کوثر پلوا دوں گا, حوض کوثر پلوا دوں گا. لیکن تاریخ شاہد ہے وہ ملا کا تیر آتا ہے ہوا کو چیرتا ہوا ننھے علی اصغر کے حلق پر لگ جاتا ہے. حضرات, ایک مقدس باپ کی گود میں ایک مقدس بیٹا ہے جو آخری سانس لیتا ہے, آخری دم توڑتا ہے, حضرات آخری ہچکی لیتا ہے. حضرات تنے تنہا حسین ہے. آج ہمارے یہاں اگر ایک موت ہو جاتی ہے اے مسلمانوں پورا محلہ آ جاتا ہے, تمام رشتہ دار آ جاتے ہیں, تمام چاہنے والے آ جاتے ہیں, تمام ماننے والے آ جاتے ہیں. کوئی تسلی دے رہا ہے, کوئی تشفی دے رہا ہے, کوئی صبر کی تلقین کر رہا ہے, لیکن کربلا کے میدان میں حسین تنے تنہا ہے, کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے. کبھی جوان بیٹے کی جوانی کو لاتے ہیں, کبھی بھتیجے کے شباب کو لاتے ہیں, کبھی بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو لاتے ہیں, کبھی بھانجوں کے اور محمد کے بچپن کو لاتے ہیں. لیکن حسین کا قدم دیکھیے گا حضرات, جنبش نہیں آئی, حسین کا قدم نہیں ڈگمگایا. لیکن جب بیٹے نے سانس لیا آخری اور دم توڑ دیا, حلق سے خون زمین پہ گر رہا, اسی خون کو ہاتھ میں لے کر حسین نے کہا تھا مولا یہ تو ایک ننھا علی اصغر ہے, اگر تو اس جیسے 1000 بیٹے دیتا سب کو تیری راہ میں قربان کرتا ہوا چلا جاتا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, علماء اہل سنت نسل سارے سماعت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. تو غم آئے ہمیں دیکھنا ہے امام حسین کو, اگر پریشانی آئے ہمیں دیکھنا ہے امام حسین کو. تو نبی کی سیرت میں سب کچھ ہمیں ملتا ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے قرآن نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ان کے لیے ہے جو صبر کیا کرتے ہیں. مرنا سبھی کو ہے, جانا سبھی کو ہے, بچنا کسی کو نہیں ہے. چاہے وہ اپنے وقت کا رستم ہو, چاہے وہ سکندر ہو, بڑے بڑے رستم آئے سکندر آئے دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن اے مسلمانوں یہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے. علی نبی نے فرمایا الموت تحفۃ المومن, موت مومن کے لیے ایک انعام ہے. کیا ہے انعام؟ اور انعام اچھا ہوتا ہے.
अरे गिफ्ट जिसे कहते हैं अच्छी तो होता है, बेहतरीन होता है, खुश होता है जब किसी को इनाम मिलता है, किसी को अवार्ड मिलता है, किसी को गिफ्ट दिया जाता है। हजरात देने वाला भी अच्छा देता है और जिसको मिल रहा वो भी खुश होता है कि इनाम तो अच्छा मिलेगा, अवार्ड तो अच्छा मिलेगा, हमें इसमें अच्छा आनंद आएगा। इसी तरह मौत जो है मोमिन के लिए एक तोहफा है। लेकिन अब जरा जहन करीब करो, आपके एक दिमाग में सवाल आ सकता है, मौलाना कहते हैं कि मौत मोमिन के लिए तोहफा है, लेकिन मौत जब आती है एक बेटे को बाप से अलग कर देती है, मौत जब आती है एक माँ को बेटियों से जुदा कर देती है, मौत जब आती है इंसान को परिवार से अलग कर देती है, मौत जब आती है इंसान को गांव वालों से दूर कर देती है, मौत जब आती है इंसान को इस दुनिया से अलग कर देती है। आखिर तोहफा कैसे है, बात समझ में नहीं आती है। आखिर मौत इनाम कैसे है, मौत अवार्ड कैसे है, मौत गिफ्ट कैसे है? तो जरा जहन करीब करिएगा। ऐ मुसलमानों, जब तक तुम दुनिया में रहते हो दुनियादार को देखते हो, लेकिन जैसे ही इंतकाल करते हो मौत का जायका चखते हो और कब्र में तुम्हें रख दिया जाता है तो कब्र के अंदर अहमद मुख्तार को देखते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, आका जो सामने होंगे तो सवेरा होगा। अरे तैबा पहुंचू या ना पहुंचू ये तो मुकद्दर जाने, तैबा पहुंचू या ना पहुंचू ये तो मुकद्दर जाने, है यकीन कब्र में दीदार तुम्हारा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात आपके? गरमाई तो ना निकल गई तुम्हारी? मैं आदि इस बात का नहीं हूं मैं ज्यादा बोलूं, मैं मुख्तसर बोलूं लेकिन ठीक हो जाए, लोगों की समझ में आ जाए। ज्यादा घेरा खारी भी अच्छी नहीं है, मुख्तसर बोलो और मुद्दतों सोचो और मुख्तसर बोलो, जितना बोलो सोच समझ के बोलो। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहो उसी से जो ना कहे किसी से। समझ रहे? हाँ बिल्कुल। और 2-4 मिनट आप बर्दाश्त करें फिर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। मौलाना हाजी इदरीस साहब किबला तशरीफ रखते हैं, मौलाना इरशाद साहब कह रहे हैं 1 घंटा, है ना? मामला ये है, ये भी रजाई में गरमाई है। बड़े अब्बा गए शादी में गए, उड़द चावल मारे, बोटी भी हाथ लगी होगी जरूर, और बोटियों की तो तलाश में इंसान है। एक जगह एक बड़े मियां ने प्लेट फेंक के मारी, उससे पूछा वजह क्या है? बोले बारात में आया हूं, काम छोड़ के आया हूं, 14 बार चावल लिए, एक बार भी बोटी नहीं आई है। अल्लाह, 14 बार मन की कितने? बोले ज्यादा नहीं लेता था, थोड़े थोड़े लेता था, बोटी के लालच में लेता था, मगर एक भी बोटी क्या, मुझे तो एक खुरचन भी ना आई बोटी की, छीछड़ा भी आ जाता मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती। तो मुसलमान खाने में बहुत ज्यादा आगे है। वो है ना, किसी ने पार्टी दे दी, उधर अफ्तार पार्टी एमपी में चलती है और वो एक बड़ा लंबा खोंड होता, थाल जिसे कहते हैं, किसी ने चिकन बिरयानी दी, उसमें लेग पीस था बड़ा मोटा, लुढ़क के एक की तरफ पहुंच गया, चारों घूर घूर के उसी देख रहे थे कि टांग तो इधर चली गई है, लेकिन सामने वाले ने उसके थाल को पहिया बना के टांग अपनी तरफ घुमा ली है। अब जिसके आगे से घूम के इधर आई वो गुस्से में बोला ये क्या बदतमीजी है? ये बोला बदतमीजी नहीं है, मसला है। बोले मसला क्या है? बोले मुर्गे की टांगे काबे की तरफ को हो रही थी। मुर्गे की टांगे ना काबे की तरफ को हो रही थी, मैंने पूरब को कर दी है, वरना मुझे क्या जरूरत थी इसे घुमाने की। तो ऐसा भी मुसलमानों के अंदर पाया जाता है, खाने में बहुत आ गए हैं, डोंगों के डोंगे ऐसे उड़ा देता है, जैसे छुई मुई के पेड़ को इंसान उड़ा देता है, पता नहीं चलता है, और पीस ले साफ साफ है, और बिल्कुल छोड़ भी देता है। आप शादी, अभी एक वीडियो में देख रहा था, शादी दिल्ली की है, इतना घूंसा चल रहा है, दूल्हे को लिटा लिटा के मार रहे हैं, बड़ा अच्छा इंतजाम, और उस पर इतनी लातें पड़ रही हैं, लेकिन उस पर हेडलाइन में लिख रहा कि जहेज की बुनियाद पर जूतों का दहेज देते हुए उसके साले और बारातियों को मारा जा रहा है। और हालात भी हमारे मुसलमानों के ऐसे ही है। अरे पिटने का काम तो है ही भैया, क्या कर रहा है शादियों में? तूफान बदतमीजी के अलावा कुछ नहीं रहा, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं रहा। एक इंसान गरीब है, रिक्शा चलाता है, शाम को बड़ी मुश्किल से अपने घर का चराग और चूल्हा जलाता है, उसके बावजूद अपनी बेटियों के लिए वो रातों को बेकरार होकर सोता है। अरे कहां से लाएगा 10 लाख, कहां से लाएगा 15 लाख? वो बाप जो बड़ी मुश्किल से अपने घर के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है, कहां से करेगा वो 500 लोगों की रोटी का इंतजाम? कहां से लाएगा वो 75 जोड़ी कपड़ा? चलिया ना, डलिया, अलग अलग नाम है, कहीं तो कहते हैं डलिया, एक इलाके में हम गए वो कह रहे पुटलिया,
ایک علاقے میں بولے گانٹ چلتی ہے, گانٹ بولتے ہیں, اور اس میں کیا چلتا ہے, جو مر گئی نا نانی اس کا بھی جوڑا لے رہا ہے, نانی کا بھی, خالہ کے ابا کا بھی, ابا کے ڈبا کا بھی, سب کے جوڑے لیے جا رہے ہیں. اور یہ رسمیں اللہ سلامت رکھے ان عورتوں کو, لیکن ہدایت بھی دے, انہی کے کام ہے یہ رسمیں چلانے کا. عیدی چل رہی ہے صاحب, وہ چل رہی ہے ڈلیا میں, وہ لڑکی تو بعد میں دلہن بنے گی, لڑکے کی اماں پہلے سجی بیٹھی ہے, پہلے دنیا پہنے بیٹھی ہے, پہلے پاجے میں اسے چاندی کی چاہیے. اور محلے کی عورتیں چڑھا میں جا کے اٹھا کے دیکھیں کہ میں لندن ٹھیکیدار کے گھر تو بڑی بھاری آئی, تمہارے گھر تو ایسی رہ گیا. اب اس کی ناک اور چڑھ گئی اور تو ترم خانی میں آ جاتی ہے. میں کہتا ہوں نکاح اس کا نام نہیں ہے, اسلام نے کہا ہے, پیغمبر اسلام نے بتایا ہے نکاح کو آسان کرو. جس کے نکاح میں کم خرچ ہوگا برکتیں اس میں زیادہ ہوا کریں گی. لیکن حضرات طوفان بدتمیزی ہے, غریبیوں کی بیٹی کہاں جائے گی, کہاں سے لائے گا. 30 سال کی عمر ہو گئی, مطلب 32 سال کی عمر ہو گئی, لیکن پتہ چلا جب اس کا نکاح نہ ہو پایا وہ کسی کے لب میں پڑ جاتی ہے, اپنے باپ کی عزت کو نیلام کر کے چلی جاتی ہے. ذمہ دار کون ہے؟ سماج ذمہ دار ہے, لوگ ذمہ دار ہیں, قوم ذمہ دار ہے. کل قیامت میں سب کا حساب لیا جائے گا. قرآن نے کہا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کر کے جاؤ گے قیامت میں وہ بھی دکھا دی جائے گی, اور ذرے کے برابر اگر دنیا میں برائی کر کے جاؤ گے حضرات وہ بھی دکھا دی جائے گی. ہر ایک چیز کا حساب ہونا ہے. قرآن کہتا ہے اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہے تب تک اس کا حضرات صفایا نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ ایک دوسرے کا حساب نہ لے لے گا, اس کا انصاف نہ فرما دے گا. اگر دبنے والی بچیوں کو دبایا ہے, اگر لڑکیوں کو مارا گیا ہے, ان سے پوچھا جائے گا. قرآن کہتا ہے بتاؤ تمہیں کیوں مارا گیا تھا, اب وہ قیامت میں جواب دیں گی اور اپنے باپ کا گریباں پکڑے گی. حضرات تو ہر ایک چیز کا حساب ہونا ہے. شاعر نے کہا ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا, کبریا کے سامنے ارے کچھ بھی نہ بولا جائے گا. مال و دولت و چاہو حشمت سب یہی رہ جائے گی. کیا کوئی لے کر گیا ہے اور کیا کوئی لے جائے گا, کیا کوئی لے کر گیا ہے. موت کیا ہے, بات چل رہی تھی تحفہ ہے. کیسے تحفہ ہے؟ ایسے تو تحفہ ہے. حضرت بلال ہے, نزع کے عالم میں ہے, بیوی رو رہی, بچے رو رہے, گھر والے رو رہے. حضرت بلال مسکرا رہے. بیوی نے سوال کر دیا میرے شوہر آج تو ہمارا اور تمہارا جدائی کا دن ہے, آج تو وعید کا دن ہے, لیکن تم مسکرا رہے ہو. ایسے عالم میں حضرت بلال نے کہا اے میری بیوی تیرے لیے وعید کا دن ہوگا, میرے لیے تو آج عید کا دن ہے, میرے لیے تو عید کا دن ہے. کہا عید کا دن کیسے ہے؟ کہا عید کا دن ایسے ہے کہ جب سے میرے رسول نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا ہے تب سے لے کے آج تک ایک رات بھی تسلی کی نیند نہیں سویا ہو, بے قراری کی نیند آئی ہے. لیکن آج جب اس دنیا سے جاؤں گا تو اپنے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا, سب سے اچھی نیند ہوگی. اور نبی ارے اجالا تو اسی کی قبر میں ہوگا جو رسول پاک سے پیار کرتا ہے, ان کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے. لیکن ہمیں موت کے وقت صبر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صبر. اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں نہیں آتی ہے. موت ہو گئی, حالانکہ حدیث پاک ہے, نبی فرماتے ہیں اگر جب انتقال ہوتا ہے نا کسی کا, فرشتہ ہر رشتہ دار کے پاس جاتا ہے, ماموں کے, خالو کے, تاؤ کے, چاچا کے. اللہ فرماتا جاؤ فرشتوں چلے جاؤ اور دیکھو جب یہ اپنے مرنے والے کی خبر سنے گا اس کی زبان پہ کیا کلمہ آئے گا, یہ کیا کہے گا. ہر فرشتہ پہنچتا ہے. اگر دادا کا انتقال ہوا پوتے کے پاس پہنچے گا, اور حضرات جیسے ہی پوتے پہ خبر پہنچی قاری سراج نوری صاحب نے سنا. حضرات تو صبر کسے کہتے ہیں؟ حضرات صبر اسی کا نام ہے. اگر انسان مرنے والے کی خبر کو سن کر اگر ناشکری کیا کرتا ہے, بے صبری کا اظہار کرتا ہے, مرنے والے کو تکلیف دی جاتی ہے, لیکن جب وہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, صبر کرتا ہے, اللہ مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے. صبر کی جگہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا, اجازت ہو تو بیان کر دوں میں, پھر بس گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. ہے اجازت؟ وہ رجائی کی بات رہ گئی تھی, کہو تو بتاؤں. بڑے ابا نے کھائے اڑا چاول اور کر لیا ایک رجائی پہ قبضہ. جیسے گرمائی آئی
عورتیں آ گئی کمرے میں, ابا نکلو, یہاں تو عورتیں مہندی لگائیں گی پوری رات. ارے بڑی آفت میں آ گئے. ارے بوڑھی ہڈیاں ایک دم سے گرمائی آ جائے گی, ایک دم سے نہ آتی بوڑھی ہڈیوں میں. تم دیکھ لی, پوچھ لو بڑے بوڑھوں سے, بڑی دیر لگتی ہے. جوان کا خون گرم ہوتا ہے, ایک دم رجائی میں گئے, سانسیں دو چار اندر ماری, بھپکا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن بڑا بوڑھا تو بیچارہ کریا کریا کے گرمائی کلاتا ہے. اور اس کے بعد اب انہیں بڑے ابا کو نکالا, انہیں بڑا غصہ آیا, دوسرے کمرے میں قبضہ کر لیا ایک رجائی پہ. اب یہاں گرمائی آئی تھی, بہت ساری پلٹن بچوں کی آئی. کہا کہ ابا نکل لو ورنہ لاتے ایسی ماریں گے بچے, پسلیاں ٹیڑھی ہو جائیں گی تمہاری, یہاں بچے بچے سوں گے. بڑے ابا بڑی مشکل میں رجائی چھوڑ کے تیسرے کمرے میں, اب وہاں بھی گرمائی کری. اب جیسے ہی گرمائی آئی, گھر والا آ گیا اور بولا ایسا ہے آدمیوں کا انتظام اوپر کرا میں نے. اب تک تو بڑے ابا نے برداشت کری تھی, لیکن اب رجائی اٹھا کے اور اس کے اوپر پھینک کے بولے یہ بتا دے تو نے مجھے شادی میں بلایا ہے یا رجائیاں گرم کرنے بلایا ہے؟ جہاں جا رہا ہوں وہیں پھنس رہا ہوں. تو یہ رجائی کی گرمائی کی بڑی اہمیت ہے ٹھنڈ کے موسم میں. بہرحال دیکھیے صبر کسے کہتے ہیں. ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت ابو طلحہ. ابو طلحہ ان کا بیٹا ہے. حضرات ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے. بیمار ہو گیا نمونیا بچے کو اور کافی شدت کی بیماری بڑھ گئی. حضرت ابو طلحہ تجارت کیا کرتے ہیں, اپنے گھر سے جا رہے تجارت کے لیے. بیوی سے کہا اے میری بیوی میں جا رہا ہوں سفر پہ, اس بچے کا خیال رکھنا, بچے کی دیکھ بھال کرنا. کہا میرے شوہر بے فکر ہو کے جائیے. حضرت ابو طلحہ چلے گئے. حضرات ادھر بچے کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے. جب دوپہر کا وقت آتا ہے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے, بچہ وفات پا جاتا ہے. حضرات ادھر دیکھیے محلے کے لوگ اکٹھا ہے, پریوار والے آ جاتے ہیں. لیکن جب شام کا سورج ڈوبنے لگا, حضرت ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام گھر والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اے لوگوں میرے بچے کا انتقال ہو چکا ہے. میرا شوہر پورا دن کا تھکا ہوا جب شام کو آئے گا خدارا کوئی بھی میرے بچے کے مرنے کی خبر ان کو مت بتانا, کیونکہ پورے دن کے تھکے ہوئے ہوں گے, بچے کے موت کی خبر کو سنیں گے ان کا دل پارا پارا ہو جائے گا. اس لیے جو اچھا وقت ہوگا, جو مناسب ٹائم ہوگا, میں خود ان کو بتا دوں گی کہ آپ کے بچے کا انتقال ہو چکا ہے. حضرات پورے دن کا تھکا ہوا مسافر گھر کو آتا ہے, جب پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کو جاتے ہیں, شام ہو جاتی ہے, سورج ڈوب جاتا ہے, ستارے نمودار ہونے لگتے ہیں. حضرت ابو طلحہ آئے, دروازے پہ دستک دی. حضرات بیوی جاتی ہیں اور مسکرا کے دروازہ کھولتی ہیں اور مسکرا کر سلام پیش کرتی ہیں. کیا کیا؟ سلام پیش کر دیا. ارے بچے کا جنازہ گھر میں ہے کمرے میں اور بیوی سلام کر رہی ہے. آج کے دور میں تو تم سونے کا 15 لاکھ کا ہار بھی لاؤ گے جب بھی سلام نہ کرے گی. کر دو دے بھائی صاحب, کتنے آپ شادی شدہ ہو, تجربہ ہوگا, تمہاری بیوی نے تمہیں زندگی میں کتنی بار کرا, عید کا بھی سلام نہ کرا ہوگا بہت سی نے. تو میں کہہ رہا ہوں گارنٹی سے, ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہ, اور تو سلام کرنا وہ شوہر کو جائز ہے. یہ تو یہ سمجھنا کون سی بدعت ہے, بہت ہی ایسی سمجھتی ہیں نا کون سا فتویٰ لگ جائے گا سلام کر لیں گے تو. بہت کم عورتیں ہیں جو شوہروں کو سلام کر لیتی ہیں, حالانکہ اور شوہر بھی ایسے ہی ہیں, بہت سے شوہر تو ایسے ہیں جو سلام تو سلام بڑی مشکل میں اس نے کبھی کہہ دیا ہوگا السلام علیکم, ہے بڑی مشکل میں. ایسی تو ہے ہمارے عوام میں سلام کرنا بھی نہ آتا بھیا. 60 سال رہا, 70 سال کی عمر ہو گئی, لیکن کیا یہی رہا السلام علیکم. اور عورتیں بھی کہیں سب جنیوں کو سلام علیکم, سب ایسا بھی کہیں عورتیں بہت سی, سب جنیوں کو سلام علیکم. ارے اللہ کی بندی کی ایک کون سا سلام ہے, اسلام نے ایسے کہا السلام علیکم. ارے آپ کہو مطلقاً کہہ دو جا کے السلام علیکم, وہ سب کے لیے ہو جاتا ہے. سب جواب دے دیں وعلیکم السلام, تو یہ سب کی طرف سے ایک بھی دے دے مجلس سے ہو جاتا ہے. مسئلہ یہی ہے. بہرحال لیکن اس قوم کو 15 سال 20 سال 30 سال 70 سال ہو گئے, سلام کرنا نہیں آیا, تو اسے نماز پڑھنا کہاں سے آئے گا. یہی حال ہماری قوم کا ہے. خرافاتوں میں آ گئے ہیں. تم دیکھ لو امام کی ٹانگا کھنچوا لو, تم 1 منٹ میں ٹانگا کھینچ کے باہر کر دیں گے. بالکل ہے. ارے بڑا بڑبولا آیا ہے, بڑا کر رہا ہے. ارے توند چھوڑ دی, روٹیاں لگ گئی گاؤں کی, تمہیں پتا روٹیاں لگ رہی ہیں, روٹیاں مزہ. زیادہ بولیں تو کہتے بڑبولا آیا ہے, نہ بولیں تو کہتے گونگا ہی آ گیا یار, کچھ بولتا ہی نہ ہے. کپڑے سلڑ اگر بغیر پریس کے پہن لے تو کہتے اوہو سلڑ ہی اٹھا کے لیے. ارے کپڑے بھی پہننے نہیں آتے, اور اچھے اگر پہن لے تو یہ کہتے ہو
बड़ा चमकीला आया है, बड़ा चमकीला। और ये ना कहते हैं कहां से लाए हो इमाम साहब, कहां से मार दिया, अच्छा कपड़ा कहां से मार दिया। तो जगह जगह यही है, लेकिन हम कहते हैं किस किस की नजर को देखें, सबकी नजर में रहते हैं। और कुछ किस्मत भी ऐसी है कि भाई घर से बाहर रहते हैं, मुकद्दर की बात है। हजरत अबू तलहा की बीवी ने दरवाजा खोला, मुस्कुरा के सलाम पेश किया। अब रात उनके शोहर ने आके कहा बच्चे की हालत, कहा सांस रुक गई है। अबू तलहा समझे जो सांस अटक अटक के आ रही थी वो रुक गई है। हजरत अबू तलहा की बीवी उम्मे सुलेम ने पानी लाके दिया, कहा मेरे शोहर वुजू कर ले, चेहरे पे गर्द लगी हुई है। हजरत अबू तलहा ने हजरत वुजू कर लिया, बीवी ने दस्तरखान लगा दिया, कहा मेरे शोहर खाना तैयार है, आप खाना तनावुल फरमा लीजिए। हजरत अबू तलहा दस्तरखान पे बैठे खाना तनावुल फरमाने लगे। हजरत कमरे में बच्चे का लाशा पड़ा है, जनाजा रखा हुआ है और बाप घर में खाना खा रहा। ये क्या है, ये बीवी का सब्र है, ये बीवी की मोहब्बत है, ये बीवी की खिदमत है कि अपने शोहर के दिल को वो रखना चाहती है, दिल टूट ना जाए इसलिए खिदमत कर रही है। हजरत खाना खा लिया। हजरत अबू तलहा अब देखिए आराम करने जाते हैं, बीवी ने बिस्तर लगा दिया, कहा मेरे शोहर पूरे दिन के थके हुए हो, आराम कर लो। हजरत अबू तलहा बिस्तर पे आराम करने जाते हैं, उनकी बीवी कमरे में आई और श्रृंगार किया। क्या किया? सिंगार तो समझते हैं आजकल चलिया नहीं, औरतें लगाती हैं हैदर लवली, फैदर लवली, भैंस पाउडर, कटरा पाउडर, चला बड़े बड़े आइटम चल रहे हैं भैया। तुम्हें क्या पता होगा तुम्हें भी यार, क्यों ना पता होगा, सबको पता है। अभी तो गोरी, अभी तो काली थी काली और अभी भूरी हो गई 1 मिनट में, ऐसा लग रहा है कि आटे के कट्टे में पूरा मुंह मार के आ गई हो, पूरी भूरी की भूरी हो जाती है। ब्यूटी पार्लर वाले चलिया ना फर्जीवाड़ा के लड़की को देख कर आए थे तो बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी चटक की, लेकिन 8 दिन के बाद जब ब्यूटिफिशियन वालों का कमाल उतरता है तो पता चला कि तबे से मुकदमा जीत रही है ये तो कि एक तबे से मुकदमा जीत। अना अम्मा अना क्या देखा, अरे मेरे लाल चमक रही है तो लेटे मार रही, ये तो लेटे मार रही लल्ला कमरे में बैठे हुई। लेकिन हमें क्या पता कि हमें ठग लिया, हमें बर्बाद कर दिया, अब कर रही है बर्बाद कर दिया। लेकिन जो खूबसूरती है वो क्रीमों से नहीं आती है। अगर क्रीम से आदमी गोरा होता तो मैं कहता हूं वेस्ट इंडीज के जो लोग हैं इतने इतने काले हैं, वो इंडिया में तबे से मुकदमा जीत सकते हैं अगर अदालत फैसला करे। लेकिन अरबपति हैं लेकिन क्रीमों से गोरा नहीं होता। शायर तो कहता है सभी की जिंदगी में ये दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है, अरे क्यों कर गुरूर आता है, अरे किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। हजरत अबू तलहा की बीवी ने भी श्रृंगार किया। इस्लामी बहनें बैठी मसला सुन लें, श्रृंगार करना जायज है लेकिन किसके लिए? औरत अपने शोहर के लिए करे, अपने शोहर के लिए सजे। सज कितना लगा, क्रीम लगा, पाउडर लगा, सब जायज है। इस लाली पाली से बच ले। और नाखूनों के ऊपर जो लगती है क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? पॉलिश, नील पॉलिश कहते हैं। जानकारी दी, देखो नॉलेज बढ़ गई मेरी। कारी सिराज साहब जानते हैं नील पॉलिश उसे कहा जाता है, माशाल्लाह। हाँ, नाम याद होना चाहिए, बहरहाल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो अब नील पॉलिश, हालांकि उससे मसला यही है अगर वो लगा दे तो वो प्लास्टिक होता, उसमें नाखून गीला नहीं होगा, गीला नहीं होगा, ना वुजू होगा ना गुस्ल होगा। हजरात तो नमाज कहां से हो जाएगी, इनका भीगना जरूरी है, फर्ज है, फर्ज है। गुस्ल अगर तुम पे लाजिम है, आप पर फर्ज है, तो आप पर नाखून भी अगर सूखा रह गया नमाज नहीं होगी। जब गुस्ल नहीं होगा तो नमाज कैसे हो जाएगी? इसलिए औरतों को बचना चाहिए, लाली से भी बचना चाहिए। पाउडर लगाए लेकिन चोटी सेरे के लिए नहीं, मार्केट में जाने के लिए नहीं, सलामी करने के लिए नहीं। अगर सजे तो अपने शोहर के लिए सज, इसलिए सज ताकि तेरे शोहर की नीयत और जगह खराब ना हो, अपनी बीवी को देखे, मोहब्बत की नजर से देखता रहे। इसलिए इस्लाम कहता है अच्छा लिबास अपने शोहर के सामने पहन। लेकिन ना, आजकल की औरतें वो पहने जो सबसे ज्यादा सड़ा हुआ जो ही पहनेगी उसे दिखागी, ले से देख ले, तेरे तूने बना के ही ना दिया, बनाने के चक्कर में तूने बना के ही ना दिया। पूरी शादियों में जोड़े बना दो इन औरतों को, एक मंगनी में जगह जोड़ा ना बना के दिया तो ये कह दी मेरे बाप ने मुकद्दर फोड़ दिया, आज तक इस घर में कपड़े पहनना ना मिले मुझे तो। ये भी ना शुक्री होती है। हालांकि नबी फरमाते हैं वो औरत जहन्नम में जाएगी जो औरत अपने शोहर पर तनकीद किया करती है, उसकी लाई हुई चीजों में कमी निकाला करती है। नबी ने फरमाया वो औरत जहन्नम में जाएगी और वो औरत जन्नती
وہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی رضا پر راضی رہا کرتی ہے، اپنے شوہر کی۔ حضرت ام سلیم نے سنگار کیا، سجی، اتنی سجی، آج اتنی سجی، روایت میں آیا کہ آج سے پہلے اتنا سنگار نہیں کیا تھا۔ تاریخ پڑھیے آپ، گئی صبر کے اپنے شوہر کے پاس، حضرات ان کا دل آیا اور انہوں نے اپنی تمام خواہشات کو پورا کر لیا۔ اب تمام چیزوں سے حضرت ابو طلحہ فارغ ہوئے۔ بیوی نے کہا میرے شوہر ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا کہا؟ مسئلہ؟ تو حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں میری بیوی پوچھو، خوشی سے پوچھو، کیا مسئلہ پوچھنا چاہتی؟ مسئلہ۔ اور ہماری قوم کو آج مسئلے کم مسئلے زیادہ یاد ہیں، تم پوچھ تو لو کوئی مسئلہ۔ ایک آیا تھا ایک مفتی صاحب کے پاس، کیا مسئلہ پوچھنا ہے کہ شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ شیطان کی بیوی کا نام۔ تو مفتی صاحب بھی مفتی صاحب ہی تھے، ایسے ویسے تھوڑی تھے وہ، فرضی واڑے کے ڈگری یافتہ تھوڑی تھے، خالی ڈگری لے ہو گیا معاملہ، چل لیا۔ مفتی صاحب تھے، وہ بولے میں شیطان کی بارات میں نہیں گیا، اگر گیا ہوتا تو اس کی بیوی کا نام بھی تجھے بتا دیتا، میں بارات میں نہیں گیا ہوں۔ ایسے تو آتے ہیں، ایک بڑے میاں آئے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی دادی کا نام بتا دو، مان کہ تو پہلے اپنی پردادی کا نام بتا دے، تالا کھلے گا، تالا کھلنے کے چکر میں یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دادی کے نام سے تالا کھل جائے گا، کہ ڈکیتی ڈالنے کا ارادہ ہے کیا؟ تالا کھولے گا۔ حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے کہا میرے شوہر مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا پوچھو۔ کہا مسئلہ یہ ہے کوئی امانت کے طور پر کوئی چیز تم کو دی جائے اور اس کا مالک اپنی امانت کو واپس لے لے تو کیا آپ شکوہ کرو گے، شکایت کرو گے؟ کہا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اے میری بیوی، اے میری شریک حیات، میرے نبی کا پیغام یہ ہے کہ کبھی کسی کی امانت میں خیانت مت کرو۔ تو بیوی نے کہا میرے شوہر اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا تھا اور وہ اللہ کی امانت تھا، آج اللہ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا۔ کہا مطلب یہ ہے میرے شوہر کہ ہمارے بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب خبر کب دی ہے دیکھیے، ایسے وقت پر دی ہے حضرت ابو طلحہ اشکبار ہو جاتے ہیں۔ کہا میری بیوی میں آیا باہر سے، تم نے میری تمام حاجتوں کو پورا کر دیا۔ ابو طلحہ رونے لگے اور حضرات جب صبح ہوتی ہے اور نماز فجر کے لیے ابو طلحہ مسجد نبوی جاتے ہیں، میرے نبی کی نظر حضرت ابو طلحہ پہ پڑی، قریب بلایا، مسکرا دیے مصطفیٰ، ارشاد فرمایا اے ابو طلحہ رات جو تمہاری بیوی نے تمہاری خدمت کی ہے اور صبر کا اظہار کیا ہے، صبر کا دامن تھام لیا ہے، اللہ کی رحمت اتنی خوش ہو گئی کہ رات ہی تمہارے مقدر نے مرنے والے بچے سے اچھا بچہ عطا فرما دیا ہے، رات ہی عطا فرما دیا ہے اور رات ہی وہ تمہاری بیوی کے شکم میں آ چکا ہے۔ حضرات تو یہ نام ملا تو صبر اسی کا نام ہے، اس کا نام صبر نہیں ہے کہ بوٹی نہیں آئی بریانی میں تو کہنے لو جی ہم نے تو صبر کر لیا۔ تو حضرات یہ صبر نہیں ہے، صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، پریشانی آئے صبر کریں، اللہ اگر نعمتوں سے نوازے تو اس کا شکر ادا کریں اور نیچے دیکھیں اوپر نہ دیکھیں، اوپر دیکھو گے تو نہ کرو گے شکر۔ دو دوست گزر کے جا رہے بازار سے، بڑی اونچی اونچی بلڈنگوں کو دیکھے، ایک دوست نے کہا اپنے دوست سے یار ان کی تقدیر مقدر لکھا جا رہا تھا تو بھئی ہم کہاں تھے اس ٹائم، ہم بھی اسی لینڈ میں ہوتے تو آج اپنی بھی بلڈنگیں اتنی اونچی ہوتی۔ اس کا دوست بڑا عقل مند تھا، ہاتھ پکڑا لے گیا اسپتال اور اس سے کہا بتا ان کی ٹانگیں ٹوٹی پڑی ہیں، کسی کا آپریشن ہوا پڑا ہے۔ بولے جب ان کا مقدر لکھا جا رہا تب کہاں تھا؟ ابے شکر ادا کر، ان میں نہ ہے، اچھا خاصا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، چل رہا ہے، اور کیا لے گا۔ شیخ قادی فرماتے ہیں کہ میرے پیر جل رہے تھے اور میں دمشق جا رہا تھا تو میرے زبان پہ شکوہ آیا مولا جب پیر دیے تو جوتے بھی دے دیتا۔ آپ فرماتے جب دمشق کی جامع مسجد پہ پہنچا تو ایک شخص کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا جس کے دونوں پیر ہی کٹے ہوئے تھے۔ گئے کہتے میں گیا سجدے میں گر گیا اور عرض کیا مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے کم سے کم پیر تو عطا کیے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے یہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل